اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ الف لام را یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ وہ وقت بھی آئے گا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے، آپ انہیں کھاتے ہوئے، نفع اٹھاتے ہوئے اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے۔ یہ سورہ ہجر ہے جو مکی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جب نازل ہوئی، اس وقت کے جو حالات تھے، مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، جسمانی اور روحانی اذیتیں پہنچاتے تھے۔ ایمان لانے کے بجائے مختلف اعتراضات کرتے، شکوک شبہات پیش کرتے، اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتے، قیامت کا انکار کرتے، اللہ کے رسول برحق ہونے پر ایمان لانے کے بجائے اس پر بھی جو یقین نہیں کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن کی حقانیت کو پیش کرتے ہوئے فرمایا، یہ قرآن کتاب الہی کی آیتوں پر مشتمل ہے اور ایک روشن قرآن مجید ہے۔ یہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ کافر تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ آج جس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ، جس قرآن پر ایمان لانے کے بجائے، جس رسول پر ایمان لانے کے بجائے جو مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مشرک تمنا کرے گا، کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو اچھا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آرزو کب کریں گے؟ اس کا جواب دیتے ہیں موت کے وقت، جب موت، ہر ایک کو تو مرنا ہی ہے، مسلمان کو بھی مرنا ہے، مشرک کو بھی مرنا ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے اسے بھی مرنا ہے، جو محلات میں سوتا ہے اسے بھی تو مرنا ہی ہے۔ جب فرشتے آئیں گے، روح قبض کریں گے، تو یہ کفار جو ہے موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ کر پریشان ہوں گے، اس لیے کہ ان کی روح جو نکالنے کا جو طریقہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے، ان کی روح نہیں نکلے گی، فرشتے مار مار کر کے ان کی روح نکالیں گے۔ باقاعدہ جو ہے مشرکوں کی پٹائی ہوگی، جبکہ مومن کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکلے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے مومن کی روح جب نکالی جائے گی تو اس میں خوشبو ہوگی، معطر ہوگی یہ روح، فرشتے آپس میں خوشی کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہوئے آسمان کی طرف لے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے کس کی روح ہے یہ، کس کی وفات ہوئی؟ کہیں گے فلاں مومن، فلاں نیک آدمی کی وفات ہوئی، اس کی روح ہے یہ۔ جبکہ حدیث میں یہ آتا ہے کفار کی جب روح لے کر جائیں گے فرشتے، بدبودار، اس روح میں جو ہے خوشبو نہیں ہوگی، بدبو ہوگی، سب جو ہے نفرت کریں گے فرشتے۔ جبکہ اچھے لوگوں کی جب موت ہوگی، سورہ دخان میں اللہ فرمایا کہ باقاعدہ جو ہے اس پر اہل زمین روتے ہیں، آسمان بھی اہل آسمان بھی روتے ہیں۔ جب برے لوگ مرتے ہیں تو نہ زمین روتی ہے، نہ زمین والے روتے ہیں، نہ آسمان والے روتے ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض۔ برا آدمی مرتا ہے
سب جو ہے راحت محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہاں فرشتے جب کفار کی موت کا وقت جب آئے گا، روح نکالیں گے، اور یہ لوگ جہنم کی آگ باقاعدہ جو ہے مرنے کے بعد عذاب کا سلسلہ جب شروع ہو جائے گا، سلسلہ یہیں سے شروع ہو جائے گا، عذاب قبر برحق ہے، سوالات جوابات ہوں گے۔ جب 3 سوال جب ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے پاس کون آئے تھے، مشرک بولے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ تو ایسے وقت میں تمنا کریں گے کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو بڑا اچھا تھا، یا جہنم میں جب یہ جائیں گے اس وقت وہاں سوچیں گے میرے دوست و احباب مجھے دین کی دعوت دیے، انبیاء دعوت دیے، رسول دعوت دیے، صالحین دعوت دیے، میں کسی کی بات نہیں سنا، آج میرا حال دیکھو کیسا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، آپ چھوڑ دیجئے، آپ کا کام زبردستی کسی کے دل میں ایمان بٹھانا تو نہیں ہے، آپ کا کام البلاغ المبین، واضح انداز میں لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ قبول کرتا ہے الحمدللہ، نہیں قبول کیا وہ اپنے نقصان میں رہے گا، زبردستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا؟ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانا نہیں ہے ہمارے پاس، نہ اس کو جو ہے باقاعدہ کچھ خواہشات دلا کر، آرزو دلا کر، یا کچھ لالچ دے کر کے کسی کو ہم مسلمان نہیں بناتے، ہم بتاتے ہی بس یہ حق ہے یہ باطل ہے، ایمان قبول کرو گے تو تمہارا فائدہ یہ ہے، ایمان قبول نہیں کرو گے نتیجہ کافروں کا جو ہے قرآن حدیث میں جو بات ہے اسی باتیں بتاتے۔ الغرض جو ہے اسی لیے کہا گیا انہیں چھوڑ دیجئے، آپ کا کام جو ہے زبردستی کرنا نہیں ہے، جھوٹی امیدوں میں یہ لوگ مشغول ہیں، چھوڑ دو، دیکھیں گے کب تک یہ لوگ جو ہیں یہ زندگی ان کی کب تک ساتھ دیتی ہے۔ یہ دنیا جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک کھیل کود ہے، تماشا ہے، بس کھیل کود ہے، تماشا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا جو ہے ایک کھیل کود ہے، تماشا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 1000 سال بھی جی لو پھر بھی جو ہے آپ کو مرنا ہی ہے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ پھر آگے چل کر کے سورہ ہجر میں قرآن کے بارے میں اللہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ دیگر آسمانی کتابوں کا جو معاملہ تھا ان کے علماء، ان کے راہبین، ان کے احبار، ان کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آسمانی کتابوں کو ضائع کر دیا۔ لیکن آخری کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا۔ جب شروع میں قرآن نازل ہوتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جو ہے پڑھتے تھے جبریل امین کے ساتھ، قرآن یاد کر لیں گے کہیں بھول نہ جائیں، اس لیے کہ ذمہ داری ہے، امانت ہے، قوم کو پہنچانا ہے، پریشان ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ساتھ میں جلدی جلدی پڑھتے تھے، یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آیت نازل ہوئی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا، جلدی مت کرو، یہ قرآن اتارنا بھی ہمارا کام ہے، جمع کرنا ہمارا کام، پہنچانا ہمارا کام، آپ مطمئن رہیے۔ اور یہاں فرما دیا قرآن اتارنے والے بھی ہم، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ قیامت تک اس آیت کی روشنی میں قرآن میں نہ ایک زیر میں، نہ زبر میں، نہ حرکت میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، جیسے قرآن نازل ہوا ویسے محفوظ ہے آج تک، چاہے دشمن 1000 کوشش کر لے لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ کیسے کیسی حفاظت اللہ قرآن کی کرتا ہے دیکھو، سینوں میں محفوظ ہے، سیل فون میں محفوظ ہے، اندھے لوگوں نے قرآن یاد کر لیا، گونگے لوگوں نے قرآن یاد کر لیا، بہرے لوگوں نے قرآن یاد کر لیا، یہاں تک کہ پاگل دماغ جس کا کام نہیں کرتا وہ حافظ ہے، قرآن محفوظ ہے، دنیا کی ساری چیز بھول جاتا ہے وہ شخص، اس لیے کہ اللہ نے ذمہ لے لیا، قرآن اس کی حفاظت ہم کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اور ایک آیت میں صرف قرآن ہی نہیں، صاحب قرآن کی بھی حفاظت ہم کریں گے، صاحب قرآن کی بھی ہم حفاظت کریں گے فرمایا۔
یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یہ آیت نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے. صحابہ رات میں جو ہے پہرے دیتے تھے کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے کہ خطرے بہت تھے. منافقوں سے بھی خطرے تھے، مشرکوں سے خطرے تھے، یہودیوں سے خطرے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بار بار ہوئی. اب صحابہ اکرام پریشان ہو کر آپ کی حفاظت کرتے تھے راتوں میں. یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے. حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اہل ایمان میں سے. یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی کافی ہے، آپ لوگ اپنا حفاظت کر لو، اپنی جگہ سو جاؤ، اللہ میرا محافظ ہے. قرآن کی بھی حفاظت ہم کریں گے، صاحب قرآن کی بھی حفاظت ہم کریں گے فرما دیا. اس طرح یہ قرآن جو ہے قیامت تک باقی رہنے والی کتابوں میں اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ پھر اس میں حضرت انسان کی تخلیق جیسے ہوئی، جن مراحل سے انسان گزرا، مٹی، سکی میٹھی، اس کے بعد چکنی مٹی، پھر کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کا پتلا بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. یہ موضوع بار بار آیا ہے. اس میں جو ہے حضرت انسان کی عظمت اور شرافت اور کرامت اللہ بیان فرمایا. مسجود ملائکہ ہے. یہ نورانی مخلوق نے حضرت انسان کو سجدہ کر کے انسان کی عظمت کو تسلیم کر لیا، اس لیے کہ وہ خلیفہ ہے زمین میں، اللہ کا نائب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ خاص کر کے اس دنیا میں لوگ علم اور تحقیق کے نام سے تب لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا پانی ختم ہو جائے گا، انسانوں کی غذائیں ختم ہو جائیں گی. مستقل جو پانی کے بارے میں سائنسدانوں نے ایک بات بتائی کہ زمین کے نیچے پانی ختم ہوتے چلے گیا ہے، ایک زمانہ آئے گا باقاعدہ جنگ ہوگی پانی کے واسطے، سطح زمین میں پانی ختم ہے بول دیے. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کا خزانہ ہے ہمارے پاس. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے ہی اتارتے رہتے ہیں. اللہ جو بنایا ہے انسانوں کو، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو، ان سب کے غذا کا انتظام اللہ نے، ہر چیز کا انتظام اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیا. ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے. یہ بھی بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں. باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی ہمیشہ آمد ہوتی تھی. فرشتے آئے مہمانوں کے انداز میں، آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب میں کہا فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، ہمیں جو ہے آپ سے ڈر لگتا ہے. تو فرشتوں نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں ایک علم والے بچے کی. ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، ایک بچہ ہوگا علم والا، اس کی صفت جو ہے علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علم والے بچے کی خوشخبری سنائی. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کے مرحلے میں تھے، پوچھے اس عمر میں بڑھاپے میں تم لوگ مجھے بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں آپ لوگ؟ فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم جو ہے آپ کو بالکل سچی خوشخبری سنا رہے ہیں. اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ بڑھاپے میں بھی اللہ اولاد سے نوازے. آپ مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو. باقاعدہ آپ کو مایوسی سے منع کیا گیا. اللہ ہر چیز کے لیے قادر ہے. پھر اسی طریقے سے یہاں سے جب فرشتے فارغ ہوئے تو لوط علیہ السلام کی قوم جو وہ بدماشی میں حد سے آگے بڑھی ہوئی تھی، اس قوم کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور فرشتے اس بستی کو، اس قوم کو ان کے جرائم کی وجہ سے ان کی بستی ہی کو الٹ دیے، زمین سے اوپر اٹھا کر کے انہوں نے الٹ دیا، اس لیے کہ انہوں نے فطرت کو الٹ دیا تھا.
فطرت انسانی کو الٹ دیے. مرد جو ہے اپنی خواہشات مرد سے پوری کر رہا تھا، فطرت کے خلاف ایک بغاوت تھی. اللہ نے اس قوم کو مزہ چکایا، پوری بستی تباہ و برباد کر دی گئی. پھر آخر میں سورہ ہجر سے مراد خاص کر قوم سمود ہے. یہ ہجر والے کہلاتے ہیں، جہاں یہ لوگ رہتے تھے اسی لیے اسی نام سے انہیں یاد کیا گیا، اصحاب الحجر. قوم سمود جہاں صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. قوم صالح پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، پہاڑوں میں گھر تراش کر کے گھر بناتے تھے، سمجھتے تھے یہ سب گھر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. جس طرح قوم ہود تباہ ہوئی ہے، قوم نوح تباہ ہوئی ہے، ہم لوگ تباہ نہیں ہوں گے، پہاڑوں میں گھر بنا لیں گے. تو اس طرح جو ہے یہ لوگ خاص کر پہاڑوں میں گھر بنانے لگے. اور حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ایک اونٹنی نکالیے چٹان سے. معجزے کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ان کے خواہش کے مطابق اونٹنی تو نکلی. عجیب و غریب اونٹنی تھی، جدھر بھی جاتی تھی پورے غذا کھا لیتی، پورے گھاس کھا لیتی تھی، پورے جو خوراک ہے سب ختم کر دیتی تھی، پانی سب پی لیتی تھی. قوم تنگ آ کر کے انہوں نے کیا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ختم کرنے کے لیے رات پلان کیا. بدبختوں نے اسے ذبح کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے چھونے کی کوشش مت کرو، برے ارادے سے قریب نہیں جانا. لیکن یہ قوم مانی نہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس اونٹنی کو ختم کرنے کی کوشش کیے، بلکہ انہوں نے ختم بھی کیا. اللہ نے فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا. جو قوم اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑائے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو نہیں بخشتا. اسی لیے یہاں آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے انہیں ختم کر دیا. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ لوگ شاہراہ عام کے پاس قریب میں رہتے تھے، جدھر سے تمہارا صبح و شام گزرنا ہوتا ہے. دونوں شہر سے مراد قوم لوط کا شہر اور قوم شعیب کا مسکن مدین، ان دونوں کے درمیان میں لوگ رہتے تھے. قوم صالح دونوں ایک دوسرے سے قریب رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. پھر اس کے بعد اصحاب حجر کے ذکر کے بعد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہم نے ایک بڑی چیز دے دیا ہے، بہت بڑی چیز. کیا چیز ہے وہ؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. سبع مثانی سے مراد 7 دہرائی جانے والی آیتیں، اس سے مراد سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ جو ہے جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اگرچہ کہ سبع مثانی میں مفسرین کا اختلاف ہے، صحیح بات یہی ہے کہ سورہ فاتحہ اس سے مراد ہے. یہ 7 آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، فرض میں بھی، سنت میں بھی، نفل میں بھی، وتر میں بھی، سب میں بھی پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں یہ آیتیں. اس لیے کہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہی باقاعدہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو گویا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یہ سورہ فاتحہ. جبکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بڑی حدیثوں میں بڑی تفصیلات آئی ہے کہ یہ سورت جو ہے ام القرآن ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. جتنی قومیں گزر چکی ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا اس کا بھی ذکر اس کے اندر اجمال کے ساتھ ہے. جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں اس کا بھی ذکر ہے. اللہ کی تعریف بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہے اس میں. اور جن قوموں پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے پناہ مانگنے کا طریقہ بھی بتایا. باقاعدہ یہ سورت ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی سورت ہے. اس سورت کا نام الفاتحہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، ام القرآن بھی ہے. اس طریقے سے سورہ فاتحہ کا ذکر جو ہے یہاں سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا.
پھر اس کے بعد سورہ نحل اسی پارے میں ہے. سورہ نحل میں اللہ کے عجیب و غریب قدرتوں کا ذکر ہے. نحل کے معنی شہد کی مکھی. اللہ کی قدرتوں میں سے بہت بڑی ایک قدرت ہے شہد کی مکھی. اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے دل میں بات ڈال دیا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اے شہد کی مکھی تو اپنا گھر بنا لے پہاڑوں میں، درختوں میں، بیلوں میں. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. پھل پھلاریاں جتنی بھی ہیں سب کھا لے. مختلف راستوں سے جا کر کے شہد کی مکھیاں جو ہیں پھلوں میں پھولوں میں بیٹھ کر کے رس چوس کر کے لا کر کے اپنے چھتے میں جمع کرتی ہیں. شہد کی مکھی میں اس میں بھی ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جو سب کی وہ ملکہ ہے. وہ باقی جو مکھیاں ہیں سب اس کے تابع ہوتی ہیں. اس کا چھتا کہیں ہوتا ہے، پہاڑوں میں، غاروں میں سب جا کر کے باقاعدہ ہر مکھی جو ہے اپنے چھتے میں واپس لوٹتی ہے. راستہ بھٹکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی عجیب و غریب قدرت. اور شہد کے اندر بھی مختلف انواع ہیں، اقسام ہیں. اس میں بھی شفا اللہ رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے شفا ہے. لیکن یہ کہ یاد رکھو ہر مرض کا علاج شہد نہیں ہے. بعض امراض کے لیے شفا ہے، بعض امراض کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکتے آپ. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے لیے شفا رکھا ہے. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شہد جو ہے ہر ایک کے لیے مفید ہے. ایسا نہیں ہے. ایک صحابی جو ہے اپنے بھائی کی شکایت کی اللہ کے نبی سے. بولے میرے بھائی کو پیٹ میں درد ہے. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے شہد پلاؤ. بولے پھر آگے بولے یا رسول اللہ کم نہیں ہوا. بولے پھر پلاؤ. بولے 3 بار پلائے. چوتھے بار آگے بولے ہاں اب صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اللہ کا کلام سچا ہے، شفا ہے اس میں، لیکن تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے فرمایا. الغرض جو ہے بعض علاج کے لیے، بعض امراض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے. تو اس میں عجیب و غریب قدرت. پھر اور ایک قدرت کا ذکر ہے کہ جانوروں میں جیسے چوپائے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اللہ نے فرمایا سورہ ہجر سورہ نحل میں اللہ کی قدرتیں دیکھو کیسی کیسی قدرتیں ہیں. چوپائے میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. چوپائے میں جیسے اونٹ گائے بکریاں ہیں. نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ کی قدرت دیکھو. ان جانوروں سے تمہارے لیے ہم صاف شفاف لذیذ دودھ پلاتے ہیں، تمہیں سیراب کرتے ہیں. اور یہ دودھ بھی نکلتا ہے کیسے؟ من بین فرس ودم. ایک طرف نالی ہے گوبر کی، ایک طرف نالی ہے خون. درمیان سے جو ہے صاف شفاف دودھ اللہ تعالیٰ جو ہے اصلی شکل میں انسان کو پلاتا ہے. جبکہ نالیاں قریب قریب ہیں، نہ خون کی اس میں آمیزش ہے، نہ اس میں گوبر کی بدبو اس میں آپ کو نظر آتی ہے، چاہے اونٹنی سے، چاہے گائے سے، چاہے بکریوں سے. اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی چیزیں آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. اصلی چیزیں اللہ دیتا ہے، لیکن حضرت انسان کیا کرتا ہے؟ اصلی چیز میں بھی نقلی چیز کو ملا دیتا ہے. پانی ملا دیتا ہے دودھ میں، دھوکہ دیتا ہے انسان. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ہم جو ہے ہر چیز اصلی چیز ہم آپ کو دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. پھر اللہ کی قدرتوں میں سے قدرت اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے. پھر حضرت انسان کو معمولی ایک نطفے سے بنایا. حضرت آدم کو علیہ الصلاۃ والسلام مٹی سے بنایا. پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلا حقیر نطفہ منی کے خطرے سے اللہ انسان کو بنایا. مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا تم اپنی حقیقت کو ذرا سوچ کے دیکھو تم کیا تھے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی. کیا تم ایک نطفہ نہیں تھے؟ منی کا خطرہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے. پھر اس منی کے خطرے سے انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے، جسے آپ جو ہے منی کو نجس سمجھتے ہیں، جس کے نکلنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. ایسے معمولی اور حقیر نطفے سے ہم نے تمہیں بنایا. پھر تمہارے اندر یہ غرور کہاں سے آ گیا؟ کیوں حضرت انسان اللہ کے سامنے سر جھکانے کو پسند نہیں کرتا؟ اللہ کی قدرتوں پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، کیسے کیسے پھل پھلاریاں،
کیسے کیسے اناج اللہ نے انسان کے لیے بنایا، بادلوں سے پانی کا انتظام کیا، پوری نعمتوں کا ذکر سورہ نحل میں موجود ہے۔ یہ شمس و قمر تمہارے لیے تابع کر دیا، ان جانوروں سے تمہارے لیے کتنے فائدے اللہ نے بتائے تمہارے واسطے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، یہ جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے گرمی کا لباس بھی ہے اس میں، بہت سے فائدے بھی ہیں اس میں، اور بہت سارے تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ ان جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو، اس کے چمڑے تم استعمال کرتے ہو، اس پر سواری تم کرتے ہو۔ ایسی جگہ میں تم کو یہ جانور پہنچاتے ہیں، تم پہنچ بھی نہیں سکتے تھے اس جگہ میں بغیر بڑے مشقت کے ساتھ۔ آج بھی گدھوں کا استعمال، خچروں کا استعمال، گھوڑوں کا استعمال بہت سارے مقامات میں آج بھی انسان اس کا محتاج ہے، جہاں جو ہے گاڑیاں نہیں چل سکتی، وہاں جو ہے سامان اور خود اس کی سواری کے لیے یہ جانور ہی کام آتے ہیں۔ جنگلوں میں بڑے سے بڑے ہاتھیوں کو انسان استعمال کرتا ہے، درختوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے۔ ہاتھی کہاں ہے، انسان کہاں ہے؟ اسے جو ہے انسان اپنے تابع کر لیتا ہے، اسے کام لیتا ہے۔ شیر کو آپ نے جنگل کا بادشاہ کہا، اسے بھی انسان اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عقل دیا، تدبیریں دیا، سمجھنے کی صلاحیت دیا، سب کچھ دیا۔ بڑے سے بڑے مخلوق کو حضرت انسان جو ہے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ ہاتھی کو بھی جو ہے باقاعدہ، شیر کو، باغ کو، چھوٹے چھوٹے جانور سے لے کر بڑے سے بڑے جانوروں کو انسان استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ عقل دیا ہے، اس عقل کی بنیاد پر ہر چیز کو تابع کر دیا انسان۔ سب کچھ حضرت انسان کے لیے اللہ نے بنایا، اور انسان کو اللہ کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہی چیزیں بیان فرمائی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اسی نے پیدا کیا۔ اس لیے کہ ان تین جانوروں میں خچر کا ذکر درمیان میں ذکر آیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے اسے درمیان میں ذکر فرمایا۔ خچر جو ہے گھوڑا اور گدھی کے ملاپ کے بعد جو نسل تیار ہوتی ہے وہ خچر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خچر موجود تھے، آپ نے اس پر سواری بھی کی اس زمانے میں۔ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کیا عظیم آیت ہے، دیکھیے اللہ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں ہو، وہ چیزیں اللہ بناتا ہے زمانے کے لحاظ سے۔ ایک 50-60 سال پہلے الیکٹرک گاڑیوں کے بارے میں اگر لوگوں سے کہا جائے تو لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ 100 سال پہلے ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر کے بارے میں اگر لوگوں کو بتایا جائے لوگ بولیں گے پاگل ہے انہیں، ہوا میں خود اڑتا کیا، اتنا بوجھ اٹھا کر کے ہوائی جہاز اٹھ سکتا ہے کیا؟ اللہ نے بتا دیا، پر 1400 سال پہلے بول دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں اللہ بنائے گا تم آج نہیں جان رہے ہو۔ زمانے کی رفتار کے ساتھ دیکھو، انسان کو اللہ عقل دیا، سمجھنے کی صلاحیت دیا، ترقی سے نوازا۔ انسان کے اندر ترقی پسندی ہے، ترقی جو ہے انسان کے اندر ہے۔ آپ دیکھو جتنے مخلوقات ہیں ان کے اندر ترقی پسندی نہیں ہے۔ جنگل میں پہلے شیر رہتا تھا، آج بھی شیر وہیں رہتا ہے، اس کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، کبھی وہ گوشت پکا کر نہیں کھایا، کبھی مسالے کا استعمال نہیں کیا، آج تک نہیں کیا۔ پہلے جو کچا گوشت جو کھاتا تھا وہی آج بھی کھاتا ہے۔ جو جانور جو گھاس پھوس چرتے تھے وہ زمانے میں، آج بھی وہی چیز۔ لیکن حضرت انسان دیکھو زمانے کی رفتار کے ساتھ ہر اچھی سے اچھی چیز کھاتا ہے، اور جو استعمال کے بعد بیکار چیز پھینک دیتا ہے، جانور کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گنے کا رس آپ استعمال کر لیے، اس کے بعد اس کا جو چھلکا ہے جانور کھا لیتا ہے، یا آگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے جو ہے انار کا، انگور کا، باقاعدہ جو ہے آرنج کا جوس بنا لیا، باقاعدہ کچرا پھینک دیے، جانور کھا لیتا ہے۔ چاول آپ استعمال کیے، دھان میں اس کا جو بھوسا ہے آپ نے جانور کو ڈال دیا، موز آپ کھا لیے، اس کا چھلکا آپ نے جانور کو ڈال دیا۔ اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے کا، پینے کا بہترین گوشت، بہترین دودھ، ساری چیزیں اللہ آپ کے لیے دے رہا ہے۔
ایسی چیزیں اللہ بناتا ہے دنیا کے اندر انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں اللہ بنائے گا، پیدا کرے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے. اگر 100 سال پہلے بتا دیا جاتا، 60-70 سال پہلے موبائل ہو سکتا ہے، چھوٹا ایک موبائل، آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے امریکہ، لنڈن، جاپان کے لوگوں سے باقاعدہ بالمشافہ بات کر سکتے. لوگ جو پاگل ہے بولیں گے. 50 سال پہلے اگر آپ بولتے لوگوں کے سامنے یہ سب نہیں ہو سکتا بولتے تھے. لیکن آج ہر چیز کو اللہ نے آسان کر دیا. لیکن یہ چیز ترقی پسندی سوائے حضرت انسان کے کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے. وہ چیز اللہ تعالیٰ انسان کو بنا کر فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا کر کے اسے عزت کے ساتھ جو پیدا کیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت سے نوازا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے سوار کر دیا خشکی میں بھی، سمندروں میں، سمندر چیرتے ہوئے باقاعدہ جو ہے انسان ایک منزل سے ایک منزل پہنچ جاتا ہے. ابھی قریب میں جو ہے ایک پل کا آغاز ہوا، 50 پہ 5 کلومیٹر سمندر کے اوپر سے چائنا سے جو ہے ہانگ کانگ وغیرہ جا سکتے. کیسی کیسی ترقیاں انسان کرتا. سمندر کے اوپر پل بنا دیا، سمندر کے نیچے راستے بنا لیا. یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں دیکھو کیسی کیسی چیزیں. جو چیز پہلے ناممکن تھی آج آسان کر دیا اللہ تعالیٰ. سوچ بھی نہیں سکتے تھے پہلے سب چیزیں ممکن ہیں کیا. حضرت انسان کے اندر اللہ نے سوچ سے سمجھ سے ترقی کرنے کی صلاحیت اس کے اندر اللہ رکھا. ممکن ہے اور بھی کچھ ایسے زمانے میں ہم اس کے بعد کا زمانہ ایسا آئے گا، نئی نئی چیزیں آئیں گے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. سائنس کے ایجادات ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، مواصلات ہیں، یہ سب جو ہیں ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ٹیکنالوجی بنا دیا. اس کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن فائدہ اٹھانے کے باوجود اپنا رب کو نہیں پہچانتا، رب کی قدرتوں کو نہیں پہچانتا. ایک آدمی جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے تو اللہ کی قدرت ہے. وہ اس میں جو ہے ٹیکنالوجی کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی قدرت بس. اللہ جب چاہتا ہے تو آپ منزل تک آسانی سے پہنچتے ہیں، ورنہ جو ہے حادثات ہو جاتے ہیں. کتنے جہاز سمندروں میں غائب ہو جاتے ہیں، انسان تلاش کرتے ہی رہ جاتا ہے. کئی دن انسان تلاش کرتے رہ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں اللہ بنائے گا، پیدا کرے گا، آپ جانتے بھی نہیں سب چیز. الغرض سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور اپنی قدرتوں کا ذکر کثرت سے بیان فرمایا. یہ قدرتیں ہیں اللہ کی، ان قدرتوں کو، ان نعمتوں کو استعمال کرو، رب کو پہچانو. پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم بھی دیا، 3 باتوں سے منع کیا. 3 باتیں کرنے کی، 3 باتیں نہیں کرنے کی. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے آپ لوگوں کو انصاف کا، احسان کرنے کا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا. یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. بے حیائی سے اللہ روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کو اللہ پسند نہیں کرتا. بڑی پیاری آیت. اسے جو ہے باقاعدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خطبات جمعے میں جو شامل کیا گیا اسے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. 3 باتیں کرنے کی، 3 باتیں نہیں کرنے کی باقاعدہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً بیان فرمایا. پھر سورت کے آخر میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا لقب ابو الانبیاء، سارے نبیوں کے باپ. جتنے بھی انبیاء ہیں سب انہی کے نسل سے، یا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے. اس لیے آپ کا نام جو ہے ابو الانبیاء. اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا. کیوں بنایا خلیل دوست؟ سورہ بقرہ میں فرمایا کئی آزمائش سے گزرے آپ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. کئی آزمائش سے گزرے، باپ کے ساتھ باقاعدہ جو ہے دین کے خاطر مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو. 3 چیزیں آپ کے گھر میں ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام گھر میں. ایک تو بت پرستی، بت کی پوجا کرتے تھے آپ کے گھر میں. دوسری چیز ہو رہی تھی بت سازی، بت بناتا بھی تھا ان کا. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے بت بناتے تھے.
بت فروشی، بتوں کو بیچتے بھی تھے. 3 کام آپ کے گھر میں ہوتا تھا. جس گھر میں آپ پیدا ہوئے اس گھر میں 3 کام ہوتے تھے: بت بنانا، بت بیچنا، بتوں کی پوجا کرنا. پوری فیملی یہی تھی. 4تھا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لیا، بت شکنی، بتوں کو توڑنے کا کام آپ کے ذریعے سے اللہ لیا. 3 کام باپ کرتا تھا، 4تھا کام بیٹے نے کیا. بڑی مجاہدے کے بعد، ایسا نہیں کہ اٹھانے کے ساتھ بتوں کو توڑ دیے، بڑے پیار سے سمجھائے، بڑے پیار سے سمجھائے، محبت سے سمجھائے. تم جو ہے اس کی پوجا مت کرو جسے تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو. ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا. الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین. جو کھلاتا پلاتا ہے وہی ہمارا رب ہے. جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ اٹھانے والا وہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ دیتا ہے، یہ بت نہیں دیتے. اس انداز میں ہی سمجھا ہے. باپ کو بھی کہے یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جو سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، ایسی کی پوجا آپ کیوں کر رہے ہیں ابا جان؟ بڑے پیار سے سمجھائے، دلائل کی روشنی میں سمجھا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس علم آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے. یہ چیزیں جو ہیں نہ خالق ہیں، نہ رازق ہیں، نہ موت و حیات کے مالک ہیں، ان کی پوجا مت کیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے مختلف انداز سے قوم کو سمجھایا. باپ غصے میں آ کر کے گھر سے نکال دیا، آپ کو گھر سے نکال دیا. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. اگر آپ جو ہے مجھے سمجھانے سے باز نہیں آئے میں آپ کو مار مار کے باہر بھگا دوں گا، مجھے چھوڑ دو. ایسا بول کر گھر سے باہر بھگا دی. ہجرت کی نوبت آئی. اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کیا کام لیا. کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بہت بڑا کام ہوا. تجدید کعبۃ اللہ کا کام آپ کے ذریعے سے ہوا. آج بھی حج کے جو مناسک ہیں ان سب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی. ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم جو گزری تھی کل، اس کے اندر آپ نے 6 دعائیں کی. کبھی مکے کے لیے، مکے والوں کے واسطے، آپ کی اولاد کے واسطے، اور جو ہے لوگوں کا دل جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف مائل کر دے یا اللہ. یہ بھی دعا کرے آپ اپنے اولاد کے لیے. باقاعدہ آپ نے دعائیں کی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. الغرض جو ہے ابراہیم علیہ السلام ایک فرد ہونے کے باوجود ایک امت کی پوری خصوصیت آپ کے اندر تھی. اسی لیے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانیتا. ابراہیم فرد واحد نہیں تھے، آپ کے اندر پوری جماعت کی خصوصیت آپ کے اندر موجود تھی. ایک فرد ہونے کے باوجود امت تھے آپ. اللہ کے فرما بردار تھے، شکر گزار تھے آپ. شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کے فیملی کو چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے. بڑا کام آپ نے کیا، بلکہ آپ کو اپنا دوست بنا لیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. خلیل اللہ آپ کا لقب، ابو الانبیاء آپ کا لقب. کتنی قربانیاں دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، جبکہ اہل کتاب میں یہودی، نصرانی، مشرک ہر ایک جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک مرکزی حیثیت تھی. قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، نہ وہ جو ہے کرسچن تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ سارے باطل مذاہب کو چھوڑ کر صرف توحید کی طرف مائل ہونے والے تھے، فرما بردار مسلمان تھے. ولم یکن من المشرکین. مشرک نہیں تھے وہ. تم لوگ جو ہے اپنے آپ کو بڑے فخر سے بولتے ہو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. کہاں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کی خاطر گھر چھوڑے، باپ سے جو ہے لڑائی مول لیے، وطن چھوڑے، ہجرت کی نوبت آئی. کتنی قربانیاں دی ابراہیم علیہ السلام. شرک کو کبھی آپ نے برداشت نہیں کیا. یاد رکھو کبھی شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوتا.
ہر چیز کے ساتھ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. توحید اور شرک کا جہاں معاملہ آتا ہے توحید ہی ہے، اس کے اندر سمجھوتا نہیں ہوتا. اللہ ایک ہی ہے ذات میں، صفات میں، تصرفات میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھو بھائی، شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بھی ہوا. مشرکین جو ہے آپ کو روکنے کی بڑی کوششیں کیے. انہوں نے ایک درخواست یہ بھی کی اللہ کے نبی سے، ایسا کریں گے 6 مہینہ آپ جو ہے ہمارے بتوں کی پوجا کرو، 6 مہینہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے، یا جو ہے آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا بولنا چھوڑ دو، سمجھوتا کر لیں گے ہم لوگ. شروع میں کئی چیزیں یہ لوگ پیش کیے. آپ کو دولت چاہیے، اللہ کے نبی سے بولے یہ لوگ ہم جو ہے پورے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ جو ہے شادی کرنا چاہتے ہیں، عرب کی حسین ترین عورت سے ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں. اگر آپ کا دماغ خراب ہے، بیمار ہیں آپ علاج چاہتے ہیں، عرب کے بہترین طبیب سے ہم آپ کا علاج بھی کر دیں گے. کئی مطالبات، کئی پیشکش کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں جو کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمہارے یہ مطالبات تمہارے لیے مبارک ہو. میں صرف ایک ہی بات کی دعوت دیتا ہوں، کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم اگر یہ کہو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم تمہارے غلام بن جائیں گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. توحید کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اسی کی تعلیم ہر نبی نے دی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کے لیے قربانیاں پیش کی. میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے کہتا ہوں کہ بچوں کو جو ہے دودھ پلاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے کر ہی پلانا، بسم اللہ. یہیں سے بچے کے اندر عقیدہ توحید، اللہ کی محبت پیدا ہوگی. ہر کام میں بسم اللہ تو ہے ہی، یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بھی عورت جو اس کا لحاظ رکھے. ورنہ جو ہے آئندہ چل کر اس بچے کے اندر آپ توحید کی امید رکھو، ایسا نہیں ہو سکتا. شروع سے ہی جب بچہ بولنے لگے تو بولو اللہ بولو، ہر کام میں بولو بسم اللہ بول. بچے کو جو ہے سکھاؤ اللہ کہاں ہے، اللہ آسمان پر ہے، عرش پر ہے. یہی چیزیں جو ہے توحید کی اصل دعوت ہے. مسلم گھروں میں ماؤں سے بھی جو ہے باقاعدہ یہ درس ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے توحید کا سبق باقاعدہ جو قرآن جو چاہتا ہے، اسلام جو چاہتا ہے، یہ چیز ہمارے گھروں سے چھوٹی چھوٹی بات ہی ہے. اب دیکھو اللہ کے نبی کی محفلوں میں بچے شریک ہوتے تھے کھانے پینے میں، فوراً ہاتھ یہاں وہاں جاتا تھا. اللہ کے نبی ایک مرتبہ بچے جو ہے کھا رہے تھے، ہاتھ ادھر ادھر ڈال رہے تھے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا پہلے بولے سمی اللہ، بیٹا پہلے بسم اللہ بول. کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا. کل مما یلیک، جو قریب میں ہے وہاں سے کھا، بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا. اللہ کے نبی جو ہے چھوٹے بچوں کو سکھا رہے ہیں بسم اللہ بول، اللہ کا نام لے کر کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا، بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے واسطے ایک سبق ہے. یہ سب چیز الغرض سورہ ہجر توحید کے دلائل پر مشتمل ہے. آخر میں اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا، دعوت کا طریقہ جو ہے اس طرح ہونا چاہیے. غیر مسلم کو کیسے دعوت دیں گے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ. والموعظۃ الحسنہ، بڑے پیارے انداز سے نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر جو ہے بحث و مباحثہ کی ضرورت بھی پڑی اچھے انداز سے بحث کرو لو غیر مسلموں سے. الجھنے کی ضرورت نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں، آستین چڑھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک جو مکے میں جو دعوت پیش کیے، آپ نے کسی بت کو نہیں توڑا. ریکارڈ ہے، کسی بت کو توڑنے کا حکم نہیں دیے. کسی بت کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا بتوں کو جا کے توڑ دو، یہ نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ مدینہ پہنچے، ہجرت ہوئی، مکہ جو ہے فتح ہوا سن 8 ہجری میں. 13 اور 8 21 سال کے بعد دعوت کا کام چلتا رہا. 21 سال جب پورے ہو گئے، مکہ فتح ہوا، کعبے کی چابیاں آپ کے پاس آ گئی. اس وقت 360 بت وہاں موجود تھے کعبے میں. تب آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک چھڑی تھی، ایک بت کو نیچے گراتے گئے، توڑتے گئے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بت توڑنا اصل چیز نہیں ہے.
اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں سے بتوں کی نفرت پیدا کر کے ان کے دلوں سے جو ہے بتوں کو باہر نکالنا ہے، جو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کام اصل ہے. دعوت حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اچھے انداز سے نصیحت کے ساتھ، یہی طریقہ ہے قرآن کا طریقہ، اللہ کے نبی کا طریقہ. لوگ جوش میں آنے کے ساتھ بتوں کو توڑنے میں اتر جاتے ہیں، یہ کام اصل نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں جو بت ہے اس کو باہر نکالنا. آخر میں ایک چھوٹا واقعہ ایک صحابی کا پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی جو ہے گھر میں بت تھا. عرب کے اندر ہر قبیلے کا ایک بت، ہر قبیلہ جو ہے اپنے اپنے بت کی پوجا کرتا تھا. باہر گئے تھے صحابی، گھر میں داخل ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. دیکھے تو جو ہے دو لومڑیاں آ کر کے آپ کے بت کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں. جھٹکا لگا وہ صحابی کو، ارے رے رے رے، جو بت جسے میں خدا بنا کر رکھا ہوں، ایک لومڑی آ کر کے پیشاب کر رہی ہے، اس کا دفاع نہیں کر رہا ہے، انہیں میرے واسطے کیا خدمت کرے گا ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ جو ہے عربی میں اشعار ہیں کہ جو ہے باقاعدہ کہنے لگے کہ جو ہے لقد حان من بالت علیہ الثعالب، یہ کیسے جو ہے خدا ہو سکتے ہیں جس پر لومڑیاں آ کے پیشاب کرے اور وہ خاموش بیٹھے رہے. اس کے بعد ان کو اندر نفرت پیدا ہوئی بتوں سے، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. باقاعدہ جو ہے یہ سب ایک تاریخ ہے ہمارے پاس. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین.